السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ سلامت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ اور میں آپ لوگوں کے لیے روز ایک نیا ویڈیو لے کر آتا ہوں۔ میں نے بہت سی ویڈیو محبت کے تعلق سے بھی ڈالے، پری کا وظیفہ بھی ڈالا، کیونکہ جیسا میرے پاس لوگ فرمائش کرتے ہیں اس کے تعلق سے میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں۔ لیکن جو آج کا ویڈیو ہے میرا، یہ ویڈیو کا ٹرافک یہ ہے، یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے انسان اپنا کام کر سکے، تاکہ انسان کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھے اور اس پر عمل کرے اور پڑھے اس کو، اور پڑھنے کے بعد جب وہ پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی۔ کیونکہ میں آپ لوگوں کو کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی چیز بتاتا ہوں تو وہ قرآن کے حوالے سے رہتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک جتنے بھی ویڈیو ڈالے ہیں زیادہ تر وہ ویڈیو ہمارے قرآن کے ہی حوالے سے ہیں۔ اور جب قرآن مقدس کی کوئی بھی آیت پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ لیکن آج کا جو میرا ویڈیو ہے، میرے تک خبر آئی کہ حضرت کوئی جیسے گھر میں جادو، بھوت، شیطان، چڑیل، اسیر، مسان، خبیث، یعنی بھوت پریت کا سایہ جو ہمارے گھر کے اندر ہو جاتا ہے، ہمارے گھر کے لوگ پریشان رہتے ہیں، بڑی دقتیں آتی ہیں ہمارے گھر میں، برکتیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے گھر کے اندر، بڑی مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ہمارے گھر میں دیکھیے کیا ہے، ہم فلاں مولوی کے پاس گئے، فلاں انسان کے پاس گئے، پنڈت سوکھا ہو جائے، یعنی کہاں کہاں ہم لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں، اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد لیکن ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، ہم بڑی دقتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو میں اسی کے تعلق سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی پریشانی کا مسئلہ خود حل کر سکیں۔ کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر کے اندر کیا ہے کیا نہیں آپ خود سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ پتہ کیسے کرنا ہے کہ جب ہم گھر کے اندر رہیں، گھر میں رہنے کے بعد ہمارے گھر کے اندر مطلب جو ہمارا گھر ہے، اگر پکا گھر بنا ہے یا ہمارا گھر کچا ہے، مٹی کا ہے، فرش ہے نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر زمین میں، تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لیں، یعنی ایک مٹھی مٹی ہم اٹھائیں جو ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تھوڑی مٹی اٹھائیں، اور وہ مٹی ہمیں اٹھانے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ جب اس مٹی کو ہم اٹھا لیں، اس مٹی کو ہم اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھیں، اور رکھنے کے بعد میں اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس مٹی کا ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی نا، مٹی ہم نے لے لیا، اب ہم کریں کیا؟ تو سب سے پہلے جب ہم مٹی کو اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد اس مٹی کو ہم اس طریقے سے سونگھیں گے کہ اس کی خوشبو مٹی کی طرح آتی ہے یا کسی دوسری طرح آ رہی ہے۔ جب ہم اس کو سونگھیں گے، سونگھنے کے بعد یعنی اگر مٹی کی طرح خوشبو آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، پھر اس مٹی کو ہم اپنے ہاتھ میں پکڑے رہیں گے۔ پکڑے رہنے کے بعد میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، اسٹارٹنگ میں ہمیں 7 مرتبہ درود پڑھنی ہے۔ اب درود کون سی پڑھنی ہے؟ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اگر درود ابراہیم بھی یاد نہیں ہے ہمیں تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یہ سب سے چھوٹی درود ہے، یہ درود ہمیں پڑھنی ہے 7 مرتبہ، یعنی ہمیں درود شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں ایک تسبیح پڑھنی ہے، کتنی بار؟ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے ہمیں 100 مرتبہ۔ اب ہمیں پڑھنا کیا ہے، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض۔ یہ تسبیح ہمیں
100 मरतबा पढ़नी है, फिर आखिरी में हमें 7 मरतबा दुरूद पढ़ना है। जो हमने शुरू में पढ़ा उसी को हम आखिरी में पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ को पढ़ने के बाद हम मिट्टी के ऊपर फूंक मार देंगे, और जब हम फूंक मार देंगे, फूंक मारने के बाद फिर हम उस मिट्टी की खुशबू को सूंघेंगे। किस तरीके से खुशबू आती है। अगर मिट्टी की खुशबू बदल गई है, मिट्टी की खुशबू दूसरी तरह आ रही है, तो समझ जाइएगा कि हमारे घर के अंदर या जादू या किसी ने कुछ करवाया है इस तरीके से, या जिन्नात का साया, भूत प्रेत का साया है। तो आप जब जान जाएंगे कि हमारे घर में ये साया है, इंशाअल्लाह ताला मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा कि उसको खत्म कैसे करना है, उन सारी चीजों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।